دنیا بننے سے لے کر قیامت تک جو ایک سسٹم ہے، جو ایک روٹین ہے، کون سی نبی کے بعد کون سی نبی آئی، انہوں نے کیا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا، یوں آگے، اور اب آج کا دور اور اس کے آگے پھر آنے والا دور، اور اینڈ ریزلٹ قیامت۔ ہم تو قیامت اسی کو مانتے ہیں نا کہ بس آسمان پھٹ پڑے گا، زمین کانپ اٹھے گی، دھواں آ جائے گا، آگ برسے گی، یہ وہ آج تک جو سنتے آئے ہیں۔ لیکن اصل قیامت وہ نہیں ہے۔ وہ جو سسٹم ہے وہ صرف کچھ پل کا ہوگا، کچھ سیکنڈز کا ہوگا، کچھ کھسن کا ہوگا، یا پھر ایک دن کا، آدھے دن کا، ایک گھنٹے کا، منٹوں کا، سیکنڈوں کا۔ اور وہ قیامت تو ایک مسلمان بندہ دیکھے گا بھی نہیں، تو پھر مسلمان کے لیے اصل قیامت وہ کیسے ہوئی؟ میرا سوال یہی ہے۔ ابھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ یار کہیں سے تو ہم سنتے ہیں کہ قیامت ہم پر نازل ہوگی، اور کہیں سے ہم سنتے ہیں کہ جب قیامت نازل ہوگی تو ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا۔ پھر راؤنڈ سے گھما کے دوسرا سوال لاتے ہیں کہ ابھی تو قیامت، لوگ کہتے ہیں قیامت کا دور آ چکا ہے، پر اصل میں ابھی قیامت کا دور کیسے آ گیا؟ کیونکہ ابھی تو دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے بچے ہیں، اور پھر وہ دور آئے گا بھی کیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری کائنات پر اللہ والوں کی حکومت ہو جائے گی، اور قیامت ان لوگوں پر نازل ہوگی جو اللہ والے ہیں ہی نہیں۔ تو یہ سوال جو ہے انسان کو کنفیوز کر رہے ہیں، اور ایسے آگے کے اور پیچھے کے بھی کئی سوال ہیں جو دنیا گزر چکی ہے، اس کے بھی جو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، جس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی بیان میں زندگی کا، کائنات کا، اس دنیا کا نظام روٹین میں نہیں بتایا گیا۔ در حقیقت یہی ہے کہ آج تک میں نے جتنے بیان سنے ہیں، میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، یا میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا ہے، یہ جو ایک روٹین ہے مجھے آج تک نہیں ملا۔ اللہ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ کیا تب سے لے کر قیامت تک کا ایک روٹین جو سسٹم ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس چینل پر آپ کو یہ ساری چیزیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے سمجھ آ جائیں، تاکہ آپ کے دماغ میں یہ چیز بنے، یہ امیج بنے کہ دنیا کیسے بنی تھی، اور آج کا زمانہ کیسے آیا، اور اینڈ ریزلٹ کس طرح سے آئے گا۔ دنیا بنی کیسے، یا دنیا کی شروعات کیسے ہوئی؟ ایک دم سے سب کچھ ایک سیکنڈ میں بوم اور دنیا بن گئی، یہی سنتے آئے ہیں۔ تو اگر یہی سنتے آئے ہیں تو اصل میں یہی حقیقت ہے، ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے 30 سال 35 سال پہلے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے تھے جن کا نام تھا اسٹیفن ہاکنگز۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی بلیک ہول اور یونیورس کے جو رہسیہ ہیں ان کو سمجھنے میں لگاتی تھی، اور خاص ان کو جو جانا جاتا ہے وہ بلیک ہول اور دا بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اب بگ بینگ تھیوری کیا تھی؟ یہی وہ تھیوری تھی جس نے پوری دنیا میں کائنات بننے کا جو سسٹم ہے اس کو چرچا کا وشے بنایا۔ اسٹیفن ہاکنگز نے بگ بینگ تھیوری میں بتایا تھا کہ دنیا جب بنی تو ایک بڑے وسفوٹ سے بنی تھی۔ آسمان جو سارا یونیورس تھا، جو جتنی گلیکسیز تھی، سورج، چاند، تارے، وہ سب ایک جگہ سمٹی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا اس میں ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور یہ سرشٹی جو کائنات تھی وہ چاروں طرف پھیل گئی۔ اسی دھماکے سے سورج، چاند بنے، کروڑوں ستارے بنے، کروڑوں گلیکسیز بنی، یعنی سارا یونیورس پہلے ایک جگہ سمت تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس سے یہ پھیل گیا۔ اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 اللہ پاک فرماتا ہے، اسی آیت میں اللہ کلیئر کر رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ساری دھرتی اور آسمان ایک جگہ تھے اور ہم نے انہیں الگ الگ کیا۔ دوستو 1400 سال پہلے دی گئی اس تھیوری کو لوگ حقیقت نہیں مانتے، اور 30 سال پہلے دی گئی اسٹیفن ہاکنگز کی تھیوری کو حقیقت مانتے ہیں، جبکہ دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ اسٹیفن ہاکنگز کو بگ بینگ تھیوری کا وہ جنک ہے یا انہیں بنانے والا کہنا سراسر غلط ہے۔ اس بگ بینگ تھیوری کے اصل میں جو دینے والے تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یقین نہ آئے تو قرآن پاک کھولیے، سورہ الانبیاء کی آیت 30 آرام سے پڑھ لیجئے، لیکن ہندی میں پڑھیے، عربک میں شاید یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ اللہ پاک نے جب اس دنیا کو بنایا تو کس سسٹم سے، کس روٹین سے بنایا ہوگا۔
اکثر لوگ دنیا کا بننا اسی بات سے نکالتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے اور اسی وقت دنیا بنی تھی، پر اصل میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے میرا نور بنایا تھا۔ یہی نور اگلے 12,000 سال تک اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اور 12,000 سال کے وقت کے بعد اللہ نے اس نور کا کچھ حصہ نکال کر اس سے ایک موتی بنایا۔ اب جو ہے اس موتی کو بعد میں پگھالا اور اس کے 10 حصے کیے، ان 10 حصوں سے الگ الگ چیزیں بنائی۔ اسی نور سے اللہ پاک نے قلم بنائی، اور اسی نور سے اللہ پاک نے پھر لوح محفوظ بنایا۔ اب بات آتی ہے کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ دراصل لوح محفوظ اللہ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں سارے کائنات کا، سارے یونیورس کا سسٹم لکھا ہوا ہے۔ آلریڈی اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کتاب میں۔ جب قلم بن کر تیار ہو گئی اسی نور سے اور لوح محفوظ بن کے تیار ہو گیا، تو اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ یا رب کیا لکھوں، کس نام سے لکھوں؟ تو میرے رب نے فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے اس نام کو ہم اتنے ہلکے میں لیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اور پڑھتے ہیں تو نارمل پڑھتے ہیں۔ ہمارے دل میں کبھی آتا ہی نہیں کہ یہ نام کتنا بھاری ہے۔ اور اس نام کا وزن دیکھیے کہ قلم اگلے 1000 سال تک یہی نام لکھتی رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 1000 سال کے بعد قلم نے یہ نام لکھ دیا تو میرے رب نے فرمایا کہ اب آگے لکھ۔ کہا رب کیا لکھوں؟ تو رب نے فرمایا لکھ انی انا لا الہ الا اللہ و محمد رسولی۔ لکھ کہ میں ہی معبود ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں۔ تو قلم لکھتے لکھتے رک گئی اور اللہ سے سوال کیا گیا، میرے رب تو بڑا بزرگ ہے، تو بڑی بزرگ ہستی ہے، تو ہی رب ہے اور تو ہی مالک ہے، تو پھر یہ کون ہستی ہے جس کے کلمات، جس کی تعریف تم اپنے منہ سے بیان کر رہے ہو، اپنی زبان سے بیان کر رہے ہو؟ تو میرا رب فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ بزرگ ہستی ہے جسے اگر میں نہ بناتا تو کائنات کا نظام بھی نہ بناتا، اگر اسے نہ بناتا تو کبھی دنیا نہیں بنتی، کبھی سورج چاند نہ بنتے۔ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے پیارے ہیں۔ قلم نے لکھ دیا، پھر اللہ کا حکم ہوا اب آگے لکھ، اس دنیا میں ہونے والے سارے واقعات لکھ، ساتوں آسمان، ساتوں دھرتی، سورج چاند ستارے، لکھ زمین اور زمین کے اندر سے اگنے والے سارے گلے، لکھ زمین اور اس کی ساری نعمتیں، لکھ دن اور رات، سورج اور چاند، لکھ آفتیں، مصیبتیں، خوشیاں، لکھ انسان، لکھ میری ساری مخلوقوں کے نام اور ان مخلوقوں کی زندگیاں، لکھ ان کا رزق، ان کی ساری تمام جو چیزیں ہیں اس یونیورس میں ہونے والی، وہ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھوا دی۔ سب کچھ لکھوانے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ اب لکھ جو میری نعمتوں پر راضی ہوا، جس نے میرا حکم مانا، جو میری رضا پر راضی ہوا، جس نے میرا شکر ادا کیا، قیامت کے دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور لکھ جو میری نعمتوں پر راضی نہ ہوا، جس نے میرا شکر ادا نہیں کیا، جس نے میری رضا پر اپنی حامی نہ دی، قیامت کے دن انہی کو صدیقوں کے ساتھ نہ اٹھا کر جہنم میں بھر دوں گا۔ اور ساری چیزیں لکھوانے کے بعد اللہ پاک نے لوح محفوظ کو محفوظ کر دیا۔ دوستو کائنات کا سارا جو نظام ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے، آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، دراصل یہ تو ہزاروں برس پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اب جب سب کچھ بن کر تیار ہو چکا تھا، لکھا جا چکا تھا، تو اللہ پاک نے یونیورس کو بنانے کا کام کیا۔ سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے 12 اسی کنٹیکسٹ میں ہے۔ اللہ پاک اس میں بتا رہا ہے
کہ کس طرح 6 دن میں اللہ نے سارے یونیورس کو تیار کر دیا۔ دوستو اتنا بڑا یونیورس، میں نے اپنے ایک ویڈیو میں اس یونیورس کی ڈیٹیل سمجھائی ہے جو میں یہاں پن کر دوں گا، آپ دیکھیے گا۔ اتنا بڑا یونیورس جس میں سورج، چاند، دھرتی، ستارے سب کچھ ہے، اتنا بڑا یونیورس میرے رب نے صرف 6 دن میں بنایا۔ اور سوچنے والی بات ہے، یہ یونیورس کا جو سسٹم ہے وہ اتنا بیلنس ہے کہ اگر آپ ایک سوئی لیں، اس سوئی کو ٹیبل پر رکھیں، پتھر پر رکھیں، اور اس کے اوپر ایک کانچ کی گولی جو ہم کھیلا کرتے ہیں اکثر کنچے، اس سوئی کو پتھر پر کھڑی کریں اور اس کے اوپر کانچ کی گولی رکھیں، کیا وہ بیلنس رہ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ بیلنس یقین جانیے کہ اگر وہ سوئی کھڑی رہی اور اس پر وہ بال ہم نے رکھ دی اور یہ اگلے 1000 سال تک کھڑی رہی اسی بیلنس میں، اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ بیلنس اس کائنات کا جو نظام ہے، جو یونیورس کا سسٹم ہے وہ ہے۔ دیکھ لیجئے کہ سورج اور چاند اپنے روٹین سے گھوم رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں، سائنس نے تو اب کھوجا ہے کہ یہ اپنی کلاسوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں کتنے عرصہ پہلے فرما چکا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند بنائے اور یہ اپنی اپنی ککشاؤں میں تیر رہے ہیں، اور اتنے بیلنس سے تیر رہے ہیں کہ دھرتی، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چٹان اگر ہلے تو ساری دھرتی کانپ اٹھتی ہے، جسے ہم بھوکمپ کہتے ہیں۔ سوچئے اگر زیادہ ہل جائے تو کیا ہوگا۔ یہ کائنات اپنی روٹین سے چل رہی ہے، اسی سسٹمیٹک طریقے سے ایٹومیٹک چل رہی ہے، جس میں سورج، چاند، ستارے، پانی برسنا، زمین کا گلہ اگنا، موسموں کا بدلنا، مہینوں کا بدلنا، دن رات کا بدلنا، کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے 6 دن میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم زمین پر چل تو رہے ہیں۔ دوستو اس طرح سے یہ سرشٹی بن کر تیار ہوئی۔ آج سائنس کہہ دیتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب آگے جو ٹاپک آ رہا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش، تو کیونکہ دنیا بن کر تیار ہو گئی، اب آدم علیہ السلام ہی دنیا میں آنے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کلیئر کروں کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان جانور سے بنا تھا، بندر سے بنا تھا، بھیڑیے سے بنا تھا، انسان مچھلی سے بنا تھا، کیڑے سے بنا تھا۔ بھائی آپ بنے ہوں گے مچھلی اور کیڑے اور بندروں سے، ہم جو ہیں ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہاں ایک
बीच में साइंस थ्योरी देती है, तो साइंस के क्रॉस में मैं एक थ्योरी देना चाहता हूँ जो मेरी पर्सनल थ्योरी है। साइंस कहती है कि एक बंदर था और वह हज़ारों साल तक उसकी नस्लें चलती रही और हज़ारों साल बाद वह बंदर से इंसान के रूप में चेंज हो गया। इसके क्रॉस में मेरी थ्योरी में साइंस को देना चाहता हूँ। अगर कोई साइंसदान देख रहा है तो इसका जवाब ज़रूर दें कि आज भी दुनिया में बंदर है और किसी ना किसी बंदर की पीढ़ी ऐसी होगी जो हज़ारों करोड़ों साल से चली आ रही है। तो उस पीढ़ी में कोई बंदर आज तक इंसान क्यों नहीं बना? क्या वह सिर्फ एक झटके में ही हुआ था कि उस वक्त बंदर से इंसान बन गया और आज नहीं बने? आपकी थ्योरी के क्रॉस में मेरी ये थ्योरी जवाब मांग रही है। मुमकिन है आपके पास जवाब ना हो, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। फिर एक थ्योरी और देते हैं कि ज़मीन पर जब पानी इकट्ठा हुआ, पानी से जो पानी में कीड़े बने, कीड़ों से फिर मछलियाँ बनी, फिर बड़ी मछलियाँ बनी, उन मछलियों से ये बना वो बना, ये बनते इंसान बन गया। वो इंसान आज क्यों नहीं बन रहा? क्या आज पानी इकट्ठा नहीं हो रहा? क्या आज पानी में कीड़े पैदा नहीं हो रहे? हमारे यहाँ तो चंद दिन किसी गड्ढे में पानी रहे तो उसी में कीड़ा बन जाता है, जबकि ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस गड्ढे से इंसान बन के बाहर निकल आए और कहा कि मैं कीड़े से इंसान बन गया। या मछली, छोटी मछली बड़ी बनते कभी इंसान नहीं बना। ये साइंस की सारी झूठी थ्योरियां हैं जिन पर इंसान आज यकीन कर बैठा है, और यह एक साजिश है इंसान को उसके कुरान, उसकी हदीस, उनके जो अल्लाह की बातें उनसे दूर करने की। और यकीन जानिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दुनिया का पहला इंसान, पहली शख्सियत आदम अलैहिस्सलाम थे। आप अपने आप को भले ही बंदरों की औलादे कह दें या जानवरों की औलादे कह दें, लेकिन आप इंसान की ही औलाद हैं। यकीन जानिए आप आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक वक्त आया था जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। वो वाक़या डिटेल में आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ बता दूं कि आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, देखें आपका बंदर में मिलता है या इंसानों में मिलता है। यकीनन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो थ्योरियाँ साइंस दे रही है, साइंस के अपोजिट, क्योंकि पूरी साइंस सिर्फ इंसान को गुमराह करने में लगी है। इसके अलावा और कुछ भी इसका पर्पज़ नहीं है। अब यूनिवर्स बन के तैयार हो गया तो दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इन्नी जईलुन फिल अर्जी खलीफा। जब कायनात का सारा निज़ाम बनकर तैयार हो गया, मेरे रब ने कायनात को एक सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया और उन्हें हुक्म दे दिया कि अपने हिसाब से चलो और जहाँ मुकर्रर किया है तुम्हारा वक्त, उस वक्त पर, उस जगह पर रोटेशन करो, घूमो फिरो। देखो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात है, हमने आज तक इस पर गौर नहीं किया होगा कि दुनिया की हर चीज़ घूम रही है। इंसान खाना काबा का तवाफ़ करता है, इंसान ज़मीन पर है, ज़मीन सूरज का राउंड करती है, सूरज ब्लैक होल को राउंड करता है, गैलेक्सियाँ सारे ब्लैक होल को राउंड करती हैं, स्टार हैं जितने भी यूनिवर्स में ब्लैक होल को राउंड करते हैं, और सारे ब्लैक होल अल्लाह के अर्श को राउंड करते हैं, यानी अल्लाह के अर्श का तवाफ़ करते हैं। तो अल्लाह ने जो वक्त, जिस चीज़ के लिए जो तरीका मुकर्रर कर रखा है, हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से उस तरीके पर चल रही है। कायनात के बनने का काम मुकम्मल होने के बाद मेरे रब ने इंसान की पैदाइश की। इंसानों में सबसे पहला इंसान आप और हम सब जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम थे। और जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो कुरान में देखिए, कुरान में यह डिटेल हमें आदम अलैहिस्सलाम, शैतान और अल्लाह पाक की गुफ्तगू 7 जगह मिलती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा डिटेल हमें मिलती है सूरह अल अराफ, इसकी आयत नंबर 11 से 28 तक इसी कंटेस्ट में है, और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 से 38। सबसे ज़्यादा आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का मामला है यह हमें इन्हीं आयत में मिलता है। और इसके अलावा हदीस हैं, तफसीर इब्न कसीर जैसी किताबें हैं, उनमें भी हमें इनकी डिटेल मिलती है। लेकिन यह जो तफसीर इब्न कसीर जैसी किताबें हैं, इनमें इन्हीं कुरान की आयतों और कुछ हदीसों को इसका ज़रिया बनाया गया है। ये आयतें हालांकि अलग अलग जगह जमा की गई हैं, लेकिन जब इन्हें हम उठा के एक जगह लाते हैं और ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं तो एक कंप्लीट एक स्टोरी टाइप में हमें पता चलता है कि किस तरह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और शैतान, आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह की क्या गुफ्तगू हुई थी। इन्हीं आयतों में अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नी जईलुन फिल अर्जी खलीफा। सबसे पहला यही सब
اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں زمین میں جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اب انسان بنانے کا وقت آ چکا ہے، انسان بناؤں گا، تو سب سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک تو زمین میں اس شخص کو خلیفہ بنائے گا جو تیری نافرمانی کرے گا، جو تیری ناشکری کرے گا، تو اس شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں قتل و عام کرے گا، خون پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو میرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ زمین پہ جاؤ اور مٹی لے کے آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام زمین سے آئے اور ایک جگہ سے مٹی اٹھانے کی بجائے انہوں نے الگ الگ جگہوں سے مٹی جمع کی، لال مٹی، سفید مٹی، کالی مٹی، کہیں سے ساری دنیا کے الگ الگ حصوں سے مٹی جمع کر لی۔ اب جب مٹی لائی گئی تو اللہ پاک نے اس مٹی کو گوندھا، اپنی رحمت کی بارش اس مٹی پہ فرمائی اور اس کے بعد مٹی کو گوندھا۔ مٹی گوندنے کے بعد خمیر تیار کیا گیا۔ یوں سمجھیے کہ مٹی گیلی ہو جاتی ہے اور ہم اس کا گاڑھا گاڑھا آٹا ٹائپ میں گوندھ لیتے ہیں، تو مٹی کو گوندا گیا اور اس سے ایک پتلا تیار کیا گیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے 40 سال اور کچھ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال اور کچھ میں آتا ہے 1000 سال۔ ہم اس پر ڈسکس نہیں کرتے۔ اللہ نے وہ پتلا بنا لیا اور پتلا پھر 40 سال یا 350 سال یا 1000 سال تک بنا رہا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پتلا بن گیا اور ہاتھوں ہاتھ اس میں روح پھونک دی، ایسا نہیں ہوا تھا۔ کچھ سمے کے لیے وہ پتلا بنا رہا اور سوکھتا رہا۔ فرشتے آتے اس پتلے کو دیکھتے، فرشتے آتے اس پتلے کو دیکھتے اور چلے جاتے۔ جب ایک عرصہ بیت گیا، دوستو یہاں دیکھیے ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور کائنات بننا، ان دونوں کے بیچ کتنا وقت تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ نہ ہمیں قرآن میں اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، نہ ہمیں حدیثوں سے اس کی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کائنات بننے کے کتنے سال بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو کچھ عرصے بعد اللہ نے اس میں روح پھونکی، اور روح پھونکنے کا، اس میں روح ڈالنے کا طریقہ کیا ہوا کہ سر کی طرف سے دھیرے دھیرے روح اندر جسم میں اتری۔ جب روح نکلتی ہے تو پیروں کی طرف سے نکلتی ہے، سب سے پہلے پیروں، انگوٹھے سے لے کر اوپر تک، لیکن جب ڈلی تھی تو اوپر سے ڈلی تھی، سر کے بل سے روح آئی۔ اب دیکھیے قرآن میں یہ سارے واقعے آپ کو یوں ہی اسی فارم میں مل جائیں گے، حالانکہ کچھ لائنیں اوپر نیچے ہیں، کیونکہ میں انہیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے جما کر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایزی وے میں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر آپ اسے سیم قرآن کے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ الاعراف اور سورہ البقرہ کی آیتیں آپ دیکھ لیں، میں ان کا ریفرنس بھی ڈال دوں گا۔ روح جب جسم میں ڈلنے لگی اور چیسٹ تک پہنچی، سینے تک، تو جہاں جہاں روح جا رہی تھی وہاں انسان میں ماس، ہڈیاں سب کچھ بن رہی تھی، جسم کے سارے انگ بن رہے تھے۔ اور جب جسم چیسٹ تک پہنچی تو آدم علیہ السلام فٹاک سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ قرآن میں یہی بات آتی ہے نا انسان کے بارے میں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ شاید یہ اسی دن فرمایا ہوگا یا آدم علیہ السلام کی یہ حرکت دیکھ کر فرمایا ہوگا، کیونکہ ابھی پورے جسم میں روح پہنچی بھی نہیں، چیسٹ تک پہنچی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اٹھ نہ سکے، گر پڑے۔ پھر روح دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور جب روح ناف تک آئی، یہاں نافی تک، تو آدم علیہ السلام جو سب سے پہلا کام کیا، انسان نے سب سے پہلا کام کیا وہ تھا کہ اس کو چھینک آئی۔ سب سے پہلا کام چھینک آنا ہی تھا۔ جب چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور اس کے جواب میں میرے رب نے فرمایا یرحمک اللہ۔ تو یہی چیز ہمیں ایک حدیث میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن بندے کو چھینک آئے تو خود الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ یہی وہ پہلا اللہ کی رحمت کا جلوہ تھا جب اللہ پاک نے انسان کے لیے فرمایا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے جسم میں روح ڈلی اور آدم علیہ السلام بن گئے اور
जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहकर अल्लाह पाक ने एक जन्नती जोड़ा मंगवाया और आदम अलैहिस्सलाम को पहनाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बन गए, इंसान बन गए, तो उन्हें एक तख्त पे बैठाया गया और अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से कहा इन्हें सजदा करो। जब आदम अलैहिस्सलाम इंसान बन गए तो उन्हें एक तख्त पे बैठाया गया और अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से कहा इन्हें सजदा करो। फरिश्तों का एक सिस्टम है कि वो अल्लाह का हुक्म कभी भी टालते नहीं। यही फरिश्तों की एक खास निशानी है। यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि शैतान भी एक फरिश्ता था और फिर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि शैतान एक फरिश्ता था, इतना बड़ा आलिम था, फरिश्तों का सरदार था, वो पता नहीं क्या क्या बातें इससे जोड़ रखी हैं। दर हकीकत शैतान एक फरिश्ता नहीं था। ये बात आगे बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो जब तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको सजदा करो तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया और शैतान ने मना कर दिया। अब अल्लाह पाक कुरान में जो ये गुफ्तगू चल रही है इसमें फरमाता है शैतान से कि तुझे किस चीज़ ने गुमराह किया, मेरा हुक्म मानने के लिए तुझे किस चीज़ ने गुमराह किया। तो शैतान ने कहा कि मैं इस शख्स को सजदा क्यों करूं, यह तेरी जो मखलूक है यह मिट्टी से कीचड़ से पैदा की गई है। खमीर जो मिट्टी को गूंदा था उसके लिए शैतान ने कीचड़ शब्द इस्तेमाल किया, कहा कि इसे मिट्टी से कीचड़ से पैदा किया गया है और मैं आग से पैदा किया गया हूँ। यहाँ नोट कीजिए, जो लोग शैतान को फरिश्ता बताते हैं, क्या फरिश्ते आग से पैदा किए गए हैं? जबकि कुरान में साफ शैतान के जो अल्फाज हैं वो अल्लाह पाक बता रहा है कि शैतान ने यह कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ। आग से सिर्फ जिन्नात पैदा किए गए हैं और शैतान एक जिन्नात ही था। पहला प्रूफ ये यहाँ पे आ गया कि मैं आग से पैदा किए गया हूँ, जबकि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। यह क्लियर बात है, कोई आपस में जिद बहस नहीं है। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जिन्नात आग से और इंसान मिट्टी से। तो शैतान कह रहा है कि मैं आग से पैदा किया गया और ये miट्टी से पैदा किया गया, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह नाराज़ हो गया। अल्लाह ने कहा कि निकल जाए यहाँ से। अल्लाह ने उसे बायकॉट कर दिया, उसे निकाल दिया जन्नत से भी। हाँ, शैतान के बारे में इतनी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि शैतान एक जिन्नात था। जो फरिश्ता कहते हैं वह बात भूल जाइए, एक जिन्नात था और अव्वल दर्जे का जिन्नात था। इतना अव्वल दर्जे का कि उसकी काबिलियत फरिश्तों तक पहुंच गई थी। दिन रात अल्लाह की इबादत किया करता था, अल्लाह के हर काम को किया करता था और जिन्नातों का सरदार था। एक बात। दूसरी बात, इस ओहदे तक पहुंच गया कि उसकी जो इबादत का लेवल था वह फरिश्तों के लगभग बराबर हो चुका था, तो वह दर्जा उसका बुलंद हो गया। फिर अगली बात, उसे जन्नत का पहरेदार बनाया गया, चौकीदार, जन्नत का रखवाला, तो उसका पद और भी बुलंद हो गया। फिर एक बात आती है कि इंसानों से पहले ज़मीन पे जिन्नात थे। हालांकि इसका कोई कन्फर्म में नहीं कहता, लेकिन कई रिवायतों में मिलता है ये कि इंसानों से पहले जिन्नात थे और एक नबी थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब ये वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम थे या जिन्नातों के अलग नबी थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा गया ज़मीन पर। वो जिन्नात गुमराह हो चुके थे, तो उसके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनका पैगंबर बनाकर भेजा गया। तो वो जिन्नात उनकी बातों को नहीं माने और उन्हें कत्ल कर दिया। इस पर अल्लाह ने शैतान को और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुछ फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा, जिन्होंने लड़कर उन्हें जिन्नातों को खदेड़ दिया पानियों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, और ज़मीन को खाली कर दिया। ये सब चीज़ें जब फरिश्ते शैतान के साथ हुई तो शैतान को तकब्बुर आ गया कि मैं तो इतना अव्वल दर्जे का हूँ। इसी बात पर वह गुरूर करके उसने अल्लाह से कहा कि मैं इस मखलूक को, तेरी को सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ने शैतान को डांट पिला दी और रुस्वा करके उसे निकाल दिया। तो शैतान ने कहा कि अच्छा चल ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे उस वक्त तक की मोहलत दे जब तक कि क़यामत आए और फैसले का दिन आए। तो उस वक्त तक की मोहलत पाई शैतान ने। अल्लाह ने कहा चल मैं तुझे मोहलत देता हूँ। शैतान कहता है कि कुरान में ये शब्द हैं कि मैं इन्हें गुमराह करूँगा।
ہر طرف سے گمراہ کروں گا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ان پر آن پڑوں گا اور انہیں تیری ناشکری کے لیے میں بڑھاوا دوں گا، تیری ناشکری کراؤں گا اور تیری راہ سے، جو راہ تو بتا رہا ہے، اس سے ہٹا کر انہیں گناہ کی راہ پر لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے، شیطان نے جب اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ نے مہلت دی اور وہ سارے ساز و سامان دیے جو شیطان کو، جن کی ضرورت تھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اختیار دیا شیطان کو، اس کی عمر لمبی کی اور اس چیز کا اختیار دیا کہ دیکھیں تو گمراہ کر پاتا ہے یا نہیں۔ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا یقین تھا، آدم علیہ السلام اور اس کی جو اولادیں تھیں ان پر، لیکن انسان ہے کہ اتنا ناشکرا ہے کہ آج شیطان کے ہی پیچھے بھاگا جا رہا ہے ہر طریقے سے، نمازیں چھوڑ دی، عبادت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ نے سارا اختیار دے کر شیطان کو وہاں سے نکال دیا۔ اللہ پاک نے جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کہتے تھے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، تو چلو اگر تم اتنے بہتر ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اب دیکھیے یہاں خدا نے آدم علیہ السلام کو ہماری انسانوں کی، آدم علیہ السلام کی جو بلندی ہے وہ فرشتوں کے سامنے دکھانے کے لیے انہیں تمام چیزوں کے نام پہلے ہی سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں ہمارے رب۔ حالانکہ شیطان نے کہا، اس میں تکبر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، لیکن فرشتوں نے کہا ان کا یہ پرپز نہیں تھا، ان میں نہ تکبر تھا، نہ گھمنڈ تھا، نہ غرور تھا۔ وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ انسان ہو سکتا ہے زمین پر ظلم و زیادتی کرے، جو کہ آج یقیناً ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ چلو ان چیزوں کے آپ نام بتائیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک، کیوں فرشتوں کو علم نہیں تھا، ان کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ پاک نے عطا کیا تھا، تو وہ نام نہیں بتا سکے۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور تو ہی پاک اور پاکیزہ ہے، ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ تب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کو پہلے بتا دیا جا چکا تھا تو آپ نے سارے چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس سے آگے کا واقعہ آتا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، اور آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہاں رہو، بہشت میں رہو، بہشت کہتے ہیں جنت کو، بہشت میں رہو، جنت میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو اور آرام سے یہاں رہو، لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہشت میں رہو، جنت میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو، لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ اب کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ گیہوں کا پیڑ تھا اور کچھ میں آتا ہے کہ سیو کا پیڑ تھا، لیکن جو بھی ہو، جس چیز کا جو پروف، یقیناً جو چیز ہمیں حدیثوں میں یا روایتوں میں نہیں ملتی، قرآن میں نہیں ملتی، تو اس چیز کو ہم کچھ بھی نام دے کر اس پر اگر ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں۔ ہاں کہیں اگر اوتھینٹک ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے پروف میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، ان حدیثوں میں یا پھر قرآن کی کسی آیت میں، تو ہم اس پر بول سکتے ہیں۔ باقی قرآن میں لفظ ہے پیڑ کا، پودے کا، پھل کا، کہ اس پھل کے پاس آپ مت جانا، اس پیڑ کا پھل مت کھانا۔ تو اب آدم علیہ السلام جنت میں آ چکے تھے، اکیلا پن محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، انہیں نیند آ گئی، اور جب آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی انتہا خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حوا ہوں، آپ کی بیوی، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں کس چیز سے بنایا؟ تو کہا کہ آپ کی پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب آدم اور حوا، ہمارے ماں باپ، جنت میں آرام سے رہنے لگے، لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ اس پیڑ کے قریب قطعی مت جانا، تو نہیں گئے۔ اب جو شیطان تھا، جسے جنت سے نکال دیا گیا، جسے اللہ نے اب سارے عہدوں سے ہٹا دیا اور ذلیل کر دیا اور اس پر اپنی لعنت کر دی،
تو اب وہ اس ظلم میں رہا کیونکہ اس سے اللہ کا اختیار بھی مل چکا تھا اور اللہ سے بات بھی ہو چکی تھی، ڈیل بھی ہو چکی تھی قیامت تک کی۔ تو اب اس جنون میں رہا کہ کس طرح ان کو میں بھڑکاؤں، ان کو بہکاؤں، ان کو جنت سے نکلواؤں۔ تو جنت سے چونکہ وہ نکالا جا چکا تھا تو اب وہ سانپ کے پاس گیا۔ سانپ کے آج میں ہم دیکھیں تو بہت ہی بھدا ہے اور بہت ہی گندا ہے، لیکن اس وقت سانپ جنت کا خاوند ہوا کرتا تھا، جنت کا کام کرنے والا ہوا کرتا تھا، تو اور انتہائی خوبصورت شکل میں تھا۔ سانپ، مور، یہ سارے جانور انتہائی خوبصورت شکل میں ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے مور کے پاس گیا، مور نے منع کیا، پھر سانپ کے پاس آیا۔ اب یہ کوئی میں قصے کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، جنت کا واقعہ سنا رہا ہوں اس لیے۔ اور ایک مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ جو باتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن و حدیث سے ان پر ہم یقین کریں، ورنہ ہماری عقل کا اتنا تقاضا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی باتوں کو اس پر تول سکیں۔ سانپ کو بہلایا پھسلایا کہ دیکھ ہم دوست ہیں اور ہم ایک ہی ساتھ رہتے تھے، تو اب میری دوستی کا حق تو ادا کر۔ تو سانپ مان گیا، چونکہ سانپ کا جنت میں آنا جانا رہتا تھا تو اس نے جنت میں پہنچا دیا۔ شیطان نے اپنا روپ بدل کر آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ رونے لگا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ شیطان نے فرمایا کہ مجھے تمہاری تقدیر پر رونا آ رہا ہے، تمہارے بھولے پن پہ رونا آ رہا ہے۔ تم کیسے شخص ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایک وقت آنے پر تم مر جاؤ، تم امر نہ ہو، تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ قرآن میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم تاعمر زندہ نہ رہو، تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ کیونکہ اب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پھل کھا لو گے تو تم فرشتوں جیسے ہمیشہ جینے والے بن جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کون سا پھل؟ تو شیطان نے کہا کہ وہی پھل جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں کھانے سے منع کیا ہے۔ یہ سارا واقعہ آپ کو سورہ البقرہ میں مل جائے گا اور سورہ الاعراف میں مل جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے رب نے مجھے منع کیا، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے جب یہاں بات بنتی نہیں دیکھی تو وہ ماں ہوا کے پاس گیا اور انہیں بھی یہی واقعہ، یہی بات، یہی چکنی چپڑی باتیں کہی۔ تو ماں ہوا نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو، میں جاتی ہوں اور اس پھل کو کھاتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ اللہ سے توبہ کر لیجئے گا، اور اگر مجھے کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ بھی اسے کھائیے گا اور تاعمر ہم جنت میں عیش کریں گے، یہیں پہ رہیں گے۔ دونوں ایگری ہوئے تو ماں ہوا اور آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھایا، ابھی گلے سے نیچے بھی نہیں ڈلا تھا کہ ان کا جو جنتی لباس تھا دونوں کا وہ اتر کر گر پڑا۔ قرآن پاک میں باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے، آپ دیکھیے۔ تو انہوں نے جب لباس اتر گئے تو جلدی جلدی سے وہاں جنت کے پتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ انجیر کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لیا، جسموں کو ڈھک لیا اور نیا لباس بنا لیا۔ اب میرے رب کا فرمان ہوا کہ اے آدم، پھر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے تو فرمایا کہ اے آدم کیوں بھاگتے ہو، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں میرے رب، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے لباس اتر چکے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اب جب تم نے یہ گناہ کر لیا ہے تو تم جنت سے نکل جاؤ، تم سارے کے سارے جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر رہو۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے توبہ کی، کہا کہ دونوں نے، آدم علیہ السلام اور ماں ہوا نے، کہ میرے رب تو ہی بخشنے والا ہے، اگر تو ہی ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہی معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو رب نے کہا کہ بہشت سے نکل جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ، اور ایک وقت تک تمہارا ٹھہراؤ زمین میں ہی ہوگا۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ بھی شبد آتے ہیں، یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایک کا دشمن ہوگا۔ اب ان میں کون کون آتے ہیں؟ شیطان، آدم اور ہوا، اور جو باقی کے جو اس کے حصے بنے، سانپ وغیرہ، مور وغیرہ۔ تو اب دیکھیے یہاں شیطان، انسان، سانپ اور مور، انسان اور سانپ سب یقیناً ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر شیطان کو بھی نکال دیا
اور یہ جو واقعہ تھا جنت سے نکال لے جانے کا، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے ہو گئی، قرآن پاک میں یہی تفسیر ہے اس کی، یہی اس کی بتائی گئی ہے۔ تو ان دونوں کو جنت سے، آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر اتارا گیا۔ اب دیکھیے ایک جگہ پہ نہیں اتارا گیا، آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں اتارا گیا۔ سراندیپ آج کسے کہتے ہیں؟ آج کا سری لنکا، جو اس وقت ہندوستان میں شامل تھا۔ بھارت، سری لنکا، پاکستان، افغانستان، یہ ایک ایریا پورا تھا۔ سراندیپ اس جگہ کو کہتے تھے جہاں آج سری لنکا موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اس لیے اتارا گیا کیونکہ ہند کی آب و ہوا پوری دنیا میں اگر ہم کمپیئر کریں تو ہند کی آب و ہوا سب سے بہترین تھی، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا۔ ماں حوا کو کہیں اور اتارا گیا، سانپ کو کہیں اور، مور کو کابل میں کہیں، سب کو الگ الگ اتارا گیا، اور ایک عرصے بعد یہ دونوں آپس میں ملے تھے۔ ماں حوا کو کہیں اور اتارا گیا، سانپ کو کہیں اور، مور کو کابل میں کہیں، سب کو الگ الگ اتارا گیا، اور ایک عرصے بعد یہ دونوں آپس میں ملے تھے۔ آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں اتارا گیا اور ماں حوا کو بغداد میں اتارا گیا۔ اب جب انہیں اتارا جا چکا تھا تو الگ الگ تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، غم ہوا، تو انہوں نے رونا شروع کیا اور روتے رہے۔ الگ الگ روایتوں میں اس رونے کی الگ الگ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ 40 سال تک مسلسل روتے رہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 300 سال تک روتے رہے۔ تو یہ روتے رہے اور آخر میں اللہ پاک سے توبہ کر رہے تھے 40 سال کنٹینیو، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا اور یہ خوشخبری دے کر بھیجا کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اور پھر کہا کہ میرے گھر مکہ جاؤ۔ تو یہاں سے آدم علیہ السلام چلے، ادھر سے ماں حوا چلی، اور آدم علیہ السلام مکہ گئے۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ ایک موتی کی شکل میں تھا، خانہ کعبہ ایک موتی کی شکل میں تھا، تو وہاں حج کیا، طواف کیے اس کے، اور پھر عرفات پر آ گئے۔ عرفات میں ادھر سے گھومتے پھرتے ماں حوا بھی عرفات میں آ گئی اور ادھر سے آدم علیہ السلام بھی آ گئی۔ چونکہ ماں حوا کو ڈیزرٹ میں اتارا گیا تھا، شدت کی گرمی وہاں تھی، اس لیے ان کا رنگ کالا ہو چکا تھا، تو ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کی آپس میں پہچان کرائی، حج ہو چکا تھا، پہچان ہو چکی تھی، ایک دوسرے کو پہچان گئے، تو وہاں سے چل کر پھر واپس ہند میں آ گئے۔ ہند میں آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کھیتی کرنا سکھایا، انہیں تمام کام کرنے سکھائے، اور جو لوہے کے ہتھیار وغیرہ بنانے ہیں پتھروں سے وہ سکھائے، یعنی زندگی بسر کرنے کا سارا طریقہ انہیں سکھایا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوا کہ ان کی اولادیں جو آئی، ان کی اولادوں سے ساری دنیا کا نظام چلا، ساری دنیا بسی، اور اللہ پاک نے جب انہیں جنت سے اتارا تو انہیں فرمایا کہ دیکھو تم جنت میں رہو اور ایک نشچت وقت تک تم زمین پر رہو اور ایک نشچت وقت تک تمہارا زمین پر ٹھہراؤ رہے گا، لیکن اس ٹھہراؤ کے دوران تمہاری طرف میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا اور اس کے پیچھے چل لینا۔ اس ہدایت کا مطلب کیا تھا؟ سیدھا مطلب تھا کہ کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا، اس کی باتوں کو مان لینا، کیونکہ میرا رب جانتا تھا کہ شیطان ضرور انہیں گمراہ کرے گا۔ اب دوستو، جب یہ آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا قصہ بھی مکمل ہو چکا، قصہ نہیں، قصے کہانیاں تو جھوٹے ہوتے ہیں اور واقعی حقیقی ہوتے ہیں، تو میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں، نہ کہ کوئی قصے کہانیاں۔ یہ مکمل ہو گیا، آدم علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور پھر ان کی اولادیں ہوئی، ماں حوا اور آدم علیہ السلام۔ ان کی اولادوں میں ہمیں سب سے زیادہ تین جو ان کی اولادیں ہیں ان کے نام سننے کو ملیں گے، حابل، قابل اور شیش۔ حابل اور قابل کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن شیش کو ماتر شیش نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شیش علیہ السلام ایک نبی تھے،
اس لیے ان کے نام کے آگے ہمیشہ شیش علیہ السلام لگاتے ہیں۔ پھر ان کی پیڑھیوں میں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور سارے ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری پیڑھیاں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سارے تمام جو ہیں وہ سسٹم آپ کو بتاؤں۔ اب دیکھیے یہ واقعہ جو تھا جنت سے نکالے جانے کا، تو اس میں کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو دوست دیتے ہیں معاذ اللہ، اور پھر کچھ لوگ وہ شاعریاں بھی آج کل جانے کیا کیا بن رہی ہیں کہ ماں حوا کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے، یہ وہ فلاں ٹھکنا۔ جنت سے نکالے جانے کے لیے آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو دوست دینا جو آج کل کے لوگ دے رہے ہیں کہ یہ ماں حوا نے پھل نہ کھایا ہوتا تو ہم جنت سے نہ نکالے جاتے، آدم علیہ السلام نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو ہم جنت سے نہ نکالے جاتے، یہ وہ، ان کو دوست دینا قطعی اچت نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ایک نبی کو دوست دیں، لیکن آج کل کچھ لوگ جو زیادہ علمی ہو چکے ہیں وہ دوست دے رہے ہیں کہ وہ غلطی نہ کرتے، تو ہم نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6742 سے لے کر آگے کی جو کچھ حدیثیں ہیں جو کنٹینیو وہ اسی کنٹیسٹ میں ہیں۔ 6744 حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جب آمنا سامنا ہوا نا اللہ کے گھر پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ وہ نبی ہیں جن کو اللہ ہم کلام ہوا، آپ وہ نبی ہیں جو ہمارے باپ ہیں اور آپ سے ساری دنیا کا نسب چلا، آپ نے غلطی کی اور آپ ہی نے ہمیں جنت سے نکلوایا، آپ ہی نے انسان کو جنت سے نکلوایا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، آپ وہ نبی ہیں جو اللہ کے دوست کہلائے، آپ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنے سے بات ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، آپ وہ نبی ہیں جن کو تورات کی تختیاں ملی، آپ وہ نبی ہیں جن کو تختیوں کے ذریعے سارا کچھ بتایا گیا اور ان تختیوں پر سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ فرمایا بے شک میں ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر آپ نے وہ تختیاں پڑھی نہیں؟ کہا بالکل۔ تو کہا کہ ان تختیوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ جو میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ اس وقت کا لکھا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے 40 سال پہلے کا وہ واقعہ لکھ دیا گیا تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ تو پھر اس میں تم مجھے دوست کیوں دیتے ہو؟ میرے ساتھ جو ہوا وہ تو میرے رب نے 40 سال پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بات سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر بھاری پڑ گئے، اور یہی حقیقت ہے۔ وہ گیہوں کا پودا، وہ آزمائش، وہ جنت کا لباس اتر جانا، آدم علیہ السلام، یہ سب تو ایک سسٹم کا جو سسٹم تھا اس کا حصہ تھے، باقی جو ہونا تھا وہ میرے رب نے پہلے سے ہی طے کر لیا۔ اب دیکھیے، آدم علیہ السلام جب زمین پر رہنے لگے تو ان کی اولادیں جو اس وقت ہوتی تھی، اس وقت کا جو شریعت کا قانون تھا وہ یوں تھا کہ 2 جڑواں اولادیں ایک پیٹ سے پیدا ہوتی اور ان دونوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ ایک پیٹ سے پیدا جو لڑکا اور لڑکی ہوئے وہ دوسرے پیٹ سے، اگلی بار کے پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کروس میں شادی ہوتی، یعنی ایک پیٹ کا لڑکا دوسرے پیٹ کی لڑکی، ان کے آپس میں شادی ہوتی تھی۔ ایک پیٹ سے پیدا جو لڑکا اور لڑکی ہوئے وہ دوسرے پیٹ سے، اگلی بار کے پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کروس میں شادی ہوتی۔ تو حابل اور قابل، حابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور قابل کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی، یہ دونوں پیدا ہوئے۔ تو اب شرعی قانون کے مطابق ان دونوں کو آپس میں کروس میں شادی کرنی تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو دیکھیے، قابل نام رکھنے سے کوئی قابل نہیں ہو جاتا ہے نا۔ قابل نام سے اگر قابل ہوتا تو قابل سب سے قابل ہوتا، اور حابل، دیکھیے یہاں حابل جو تھے،
حابل قابل تھا، قابل ناقابل تھا، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ان کی شادی کا وقت آیا تو قابل نے اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اسی سے شادی کرنے کا پرستاؤ رکھ دیا، حالانکہ یہ درست نہیں تھا، شرعی قانون نہیں تھا۔ جو حابل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی، بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس سے شادی کا جو سسٹم تھا وہ تھا، لیکن قابل نے کہا کہ نہیں، یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، چونکہ وہ خوبصورت زیادہ تھی، اس لیے کہا کہ میں ہی اس سے شادی کروں گا۔ تو حابل نیک انسان تھا، نیک بندہ تھا اللہ کا، اور نیک بیٹا تھا آدم علیہ السلام کا، اور قابل نیک نہیں تھا۔ جب بات بڑھی تو آدم علیہ السلام نے اس کا ایک سولوشن نکالا کہ چلو تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کی شادی میں، اسی کے نکاح میں آئے گی۔ دونوں نے منظور کیا۔ حابل تھا چارواہ، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور قابل کھیتی کیا کرتا تھا۔ تو حابل نے ایک اچھا موٹا تازہ مینڈا تیار کیا قربانی کے لیے، اور قابل نے اپنے کھیت سے جو فصل ہوئی تھی اس میں سے فصل چھانٹی، اور اس میں سے اچھی رکھ لی، اور جو بیکار تھی وہ چھانٹی اور قربانی کے لیے وہی تیار کر لی۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں لے جا کر پہاڑی پر رکھی۔ پہاڑی پر رکھنے کے بعد جب اس وقت تک قربانی قبول ہونے کا سسٹم تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی جل جاتی تھی اس کی قبول ہوتی تھی، جس کی نہیں جلتی تھی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو اب جب یہ قربانی رکھی دونوں نے، تو چونکہ حابل نے دل سے قربانی رکھی تھی اور قابل نے بے دل سے رکھی تھی، اللہ نے حابل کی قربانی قبول کر لی۔ اللہ آسمان سے ایک آگ آئی اور مینڈا جل گیا۔ اب دیکھیے کچھ روایتوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی وہ مینڈا تھا تو جو بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے وقت جبرائیل امین جنت سے لے کر آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ ہوا تھا اس وقت جو مینڈا لایا گیا تھا یہی وہ مینڈا تھا جو جنت میں اتنے سالوں تک پلتا رہا۔ خیر اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا۔ اب جب اس کی قربانی قبول ہو گئی تو قابل کو حسد ہو گیا، جلن ہو گئی اس کو، اس مارے جلن کے وہ گمراہ ہو گیا، اور حابل کو دھمکی دی کہ حابل میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کہ میرے بھائی، قرآن میں یہ واقعہ بھی موجود ہے ان کا، حابل نے کہا کہ میرے بھائی دیکھ، جو تو مجھے قتل کرے گا خود کو گناہ میں بھر لے گا، کیا فائدہ اس سے، کوئی مطلب نہیں ہے، اب خود کو عذاب میں مت ڈال۔ لیکن قابل نہیں مانا۔ اب وہ دن رات اس طاق میں رہتا کہ کس طرح سے اس کو قتل کروں۔ تو ایک دن آتا ہے کہ ایک دن جو حابل تھا وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اور شیطان، کیونکہ قابل کو مارنے کا طریقہ نہیں مل رہا تھا کہ کس طرح سے ماروں، تو شیطان آیا کچھ دوسرے روپ میں، اور اس نے ایک بکری کو پتھر کی بکری کے سر میں دے کر اس کو مار دیا۔ اب حابل نے جب یہ دیکھا تو اس کو بھی یہ آئیڈیا آ گیا کہ قابل نے یہ دیکھا تو اس کو بھی یہ آئیڈیا آ گیا کہ چلو یوں مارتا ہوں۔ اس نے پتھر اٹھایا اور حابل کے سر پر دے مارا، اور حابل کی موت ہو گئی۔ اب جب موت ہو گئی تو پھر بعد میں غم بھی ہوا، اور اس لاش کو، اس باڈی کو لیے ہوئے گھومتا رہا کہ اب اسے کیسے دباؤں، کیسے چھپاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے 2 کوے بھیجے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے 2 کوے بھیجے، اور ان میں جھگڑا کروایا، اور ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا، اور بعد میں اس نے اپنے پنجوں سے گڈھا کھودا اور دوسرے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ اب قابل نے جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگا کہ ہائے رے میری بدقسمتی، میں اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا سکتا۔ پھر اس نے اسی طریقے سے، جس طریقے سے کوے نے وہ لاش اپنے دوسرے کوے کی چھپائی تھی، اسی طریقے سے حابل کی لاش کو چھپایا، اور تب سے لے کر اب تک یہی سسٹم چلا رہا ہے۔ ہم زمینوں میں لوگوں کو دفن کرتے آ رہے ہیں، قیامت تک یہی سسٹم چلنا ہے۔ تو جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اب جب حابل کی مرتیو ہو چکی تھی تو آدم علیہ السلام بہت ہی غمزدہ ہوئے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قابل دنیا کا پہلا ہتھیارہ تھا، اور پہلا قتل قابل نے حابل کا کیا تھا۔ قیامت تک جتنے قتل ہو گئے، جتنی زیادتیاں ہوں گی، جتنے گناہ ہوں گے، چونکہ دنیا کا پہلا گناہ قابل نے کیا تھا،
اس لیے سارے گناہوں کا وزن بھی قابل پر جائے گا، یعنی قیامت کے دن دنیا کا سب سے زیادہ گناہ گار قابل ہوگا، کیونکہ قیامت تک جتنے گناہ ہوں گے ان کا سب کا حصہ قابل کے کھاتے میں بھی آتا رہے گا۔ تو قابل وہاں سے پھر بھاگ گیا اور ایک دوسری جگہ جا کر رہنے لگا اور آگ کی پوجا کرنے لگا اور اپنا دوسرا قبیلہ بسا لیا۔ آدم علیہ السلام رات دن روتے رہے، کیونکہ ایک بہترین بیٹا انہوں نے کھویا تھا۔ تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے انہیں خوشخبری دی کہ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا دیں گے جس سے میرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ تو پھر کچھ عرصے بعد پیدا ہوئے سیس علیہ السلام۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہوئے تھے جن کے نام میں آپ کو بتا دوں گا، یہ لسٹ میں ڈال دوں گا میں سارے نام، اور ان میں سے سیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو سیس علیہ السلام کی جو پیڑھی چلی آگے، اسی میں سے آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد اگلے نبی بنے۔ موسٹ جو بڑے نبی تھے ان میں سیس علیہ السلام بنے 2 نمبر کے، پہلے نمبر کے آدم علیہ السلام اور 2 نمبر کے سیس علیہ السلام۔ سیس آدم علیہ السلام کا ماتھا روشن تھا، اور جو نبی آگے نبی بنتا گیا اس کے ماتھے روشن ہوتے گئے۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا، کیونکہ تمہارے پاس میری ایک امانت ہے جو دنیا کے لیے بہترین ہے۔ تو سیس علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے سامنے بنایا ہے، آپ اتنے اونچے درجے کے ہیں، اور آپ بھی جس شخصیت کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اس شخصیت کے افضل ہونے کی بات کرتے ہو؟ ارے اس شخصیت کو چھوڑو، میں تمہیں اس کی امت کا بتاتا ہوں۔ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے سامنے بنایا، اور فرشتوں نے مجھے سجدے کیے۔ باوجود اس کے میں نے ایک گناہ کیا اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ وہ امت گناہ پہ گناہ کرتی رہے گی، لیکن اللہ انہیں کہیں سے بھی نہیں نکالے گا۔ میں نے ایک گناہ کیا اور اللہ نے تمام جہان کو بتا دیا، قیامت تک سب جانیں گے۔ وہ امت گناہ پہ گناہ کرتی رہے گی، لیکن اللہ کسی کو نہیں بتائے گا، بلکہ پردے پہ پردہ ڈالتا رہے گی۔ میں نے ایک گناہ کیا اور میرا لباس اتر گیا۔ وہ امت گناہ پہ گناہ کرتی رہے گی، لیکن اللہ کبھی ان کے لباس نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک گناہ کیا اور جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ گناہ پہ گناہ کرتی رہے گی، لیکن قیامت کے دن گروہ در گروہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرتا رہے گا۔ میں نے ایک گناہ کیا اور 40 سال تک مسلسل روتا رہا، پھر اللہ نے میری توبہ کی۔ وہ امت گناہ پہ گناہ کرتی رہے گی اور ایک آنسو بہا دے گی، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گی، زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ دوستو، آدم علیہ السلام نے اس امت کی تعریف کچھ اس قدر بیان کی ہے، تو آگے فرمایا کہ اب جس کی امت اتنی بہتر ہے وہ خود کیسا ہوگا، اور یہ نصیحت کی انہوں نے سیس علیہ السلام۔ اب سیس علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جو وارث ہے وہ بنایا۔ اور یہ نصیحت کی انہوں نے سیس علیہ السلام۔ سیس علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جو وارث ہے وہ بنایا۔ اب سیس علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جو وارث ہے وہ بنایا، اور اپنی وصیت لکھ کر سیس علیہ السلام کو دے دی، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ بیٹا، تمہاری پیڑھی میں آگے جا کر ایک شخص آئے گا، نوح علیہ السلام، ایک نوح نام کا شخص آئے گا، اگر وہ آئے اور تب تک تم اگر زندہ رہو تو اسے کہہ دینا، اور اگر اس کے آنے سے پہلے تم فوت ہو جاؤ تو اپنی نسلوں کو یہ وصیت کرتے جانا کہ اس وقت جب ایک طوفان آئے بہت بڑا تو میری جو باڈی ہے اس کو یہاں سے نکال لے، اور جب طوفان تھم جائے تو اس کے بعد کہیں بہتر جگہ دفن کر دے۔ اور کچھ وصیتیں لکھی، اپنی کچھ سیکھیں لکھی، اور وہ سیس علیہ السلام کو دے دی۔ اب
اسی دور میں ایک واقعہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اب عرفات کے میدان میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ان کی جو ساری نسلیں تھیں، جو پیڑھیاں تھیں، جو اولاد تھی، ان کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو سیدھے ہاتھ کی طرف ایک بندہ اور الٹے ہاتھ کی طرف 999 بندے۔ یہ ایک انوپات تھا، اتنی نہیں تھی بلکہ ساری جو مخلوقیں تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ کون ہے؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولادیں ہیں۔ کہا مالک یہ سیدھے ہاتھ پر کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو جنتی ہیں۔ مالک الٹے ہاتھ پر کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو جہنمی ہیں، یعنی ہر 999 میں سے ایک جنتی۔ دوستو بڑی گہری بات ہے، ہم کون سے ہیں؟ زیادہ والے یا کم والے؟ اپنے اعمالوں کو درست کریں، کیونکہ اگر 1000 میں سے ایک ہی جنتی ہے تو 1000 لوگوں میں سے چھانٹیے کہ ہم کیا وہ ایک بن سکتے ہیں؟ بڑی مشکل بات ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اتنے لوگ، اتنی کثیر تعداد میں لوگ یہ اس روئے زمین پر کیسے رہ پائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں ان سب کو ایک ساتھ زمین پہ نہیں بھیجنے والا، ان میں سے کچھ کو اپنے پاس رکھوں گا، کچھ کو زمین پر رکھوں گا، کچھ کو ان کی ماؤں کے پیٹ میں رکھوں گا، کچھ کو ان کے باپوں کی پشت میں رکھوں گا، کچھ مر جائیں گے، کچھ زندہ رہیں گے اور کچھ پیدا بھی نہ ہوں گے۔ ایک سسٹمیٹک طریقے سے روٹین سے یہ دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے۔ یہ بات ہو گئی، اور پھر آدم علیہ السلام کو وہاں سے واپس لوٹا دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی دیکھیے جو ہائٹ تھی وہ 70 گز تھی، 70 ہاتھ، کافی لمبے چوڑے تھے، گھنگرالے بال تھے ان کے، اور ان کی عمر تھی 1000 برس۔ جب 1000 برس بعد جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو اسی وقت ان کی کیا ہوا کہ جنت کے میوے کھانے کی اچھا ہوئی، تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ جاؤ جنت کے میووں کو طلب کرو۔ تو اولاد جب باہر آئی تو باہر دیکھا جبریل امین کھڑے تھے، تو فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو آدم علیہ السلام کی اولاد نے فرمایا کہ ہاں پتا جی یہ کریں اور ہم یہ لینے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، ہم ان کو وہیں لینے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا جبرائیل علیہ السلام کے دوارا، اور بعد میں انہیں جنت میں لایا گیا واپس۔ اس کے تقریباً 1 سال بعد ماں ہوا بھی فوت ہو گئی اور دنیا سے چلی گئی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی وصیت جو کہ سیس علیہ السلام کو دی تھی، تو اگلے نبی سیس علیہ السلام ہی بنے تھے جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب اس جو یہ لسٹ ہے اس میں آگے کئی نام جڑیں گے، ان ناموں میں سے کچھ نبی ہوئے اور کچھ صرف پیڑھیاں چلتی رہی، لیکن یہ جتنی لمبی یہ پیڑھی ہے، یہ پیڑھی پوری پاک پیڑھی ہے۔ جو گمراہ ہوئے وہ قابل کی اولاد تھی۔ دیکھیے حابل اور قابل میں سے جب قابل نے حابل کا قتل کیا اور وہاں سے چلا گیا، اپنا ایک الگ قبیلہ بسایا، تو اس کے بعد اس قبیلے کی سنکھیا بھی بڑھتی گئی۔ سیس علیہ السلام کی اولادیں پہاڑوں پر رہتی اور جو حابل کی اولادیں تھیں وہ زمینوں پر، میدانوں میں وہاں رہنے لگی، اور سیس علیہ السلام کی اولادیں پاک اور پوتر تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، جبکہ قابل کی اولادیں شیطانوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور وہیں بدکاری، شراب خوری، ناچ گانا سب کچھ کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے پہلی بار قابل کے قبیلے میں جا کر ایک لکڑی سے بانسری جیسی چیز بنائی اور اسے بجایا، تو اس میں سے آواز آئی۔ یہ آواز لوگوں کو پسند آئی تو بانسریاں بنائی جانے لگی، ڈھول ڈھپ تیار کیے جانے لگے، ناچ گانا عام ہوا، شراب خوری عام ہوئی، زناکاری عام ہوئی۔ اور وہاں اب یہ تھا روٹین کی جو میدانی علاقے تھے وہاں کی عورتیں خوبصورت ہوا کرتی تھی، یعنی کہ قابل کی جو بستیاں تھیں ان میں عورتیں خوبصورت ہوا کرتی تھی، اور سیس علیہ السلام جو کہ پہاڑوں میں رہا کرتے تھے تو وہاں کے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے، عورتیں کم خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ اس واقعے میں آگے جا کر بہت سی باتیں آئیں گی۔ سیس علیہ السلام کے دور کے واقعے ہم ڈسکس کریں گے، اور سیس علیہ السلام کے بعد اگلے نبی آئے جو مکھیہ نبی تھے ادریس علیہ السلام، ان کے واقعے ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا دور، ان کی دنیا میں جو واقع ہوئے وہ سارے میں نے لگ بھگ موسٹلی کور کرنے کی کوشش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور کنفیوز ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، ہم انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔
دوستو اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہے، آپ کو کچھ غلطی لگتی ہے تو ضرور ہمیں اطلاع کیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے، کیونکہ ہم بھی ایک انسان ہیں اور ہم سے ہو سکتا ہے کہ الگ الگ چیزیں پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں چھٹ جاتی ہیں یا کچھ غلط بیاں ہو سکتی ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ کریں، لیکن پھر بھی انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر کچھ غلط بیاں ہو جائے تو ہمیں ضرور اطلاع کیجیے، ہم اس کو کاٹنے کی، ویڈیو سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے اور جو حقیقت ہے وہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھا سارا سسٹم آدم علیہ السلام تک۔ اب ہم ڈسکس کریں گے آدم علیہ السلام کی اگلی پیڑھی، شیس علیہ السلام، ان کے بعد ادریس علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام، اور آنے والے تمام جو نبی تھے